بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تجوید میں اصلاح کا ایک طریقہ غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی درستگی کا ہے۔ تجویدی صلاحیتوں میں اضافہ اور غلطیوں کی اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ غلطیوں کو پہچانا جائے، انہیں درست کیا جائے اور باقاعدہ مشق سے دور کیا جائے۔ چونکہ عام آدمی اپنی غلطیوں کو آسانی سے نہیں پہچان پاتا، اس لیے چند ویڈیو اسباق میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ تجوید کی جو غلطیاں عام مشاہدے میں آتی ہیں ان کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کے طریقے آسان زبان میں بیان کیے جائیں۔ ویڈیو اسباق کے اس سلسلے کا یہ چوتھا سبق ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ کسی گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ حرکات ثلاثہ یعنی زبر، زیر اور پیش پر وقف کرنے پر یہ حرکات جزم میں بدل جاتی ہیں۔ ان تینوں حرکات کے علاوہ زیر کی تنوین یعنی دو زیر اور پیش کی تنوین یعنی دو پیش کی علامات بھی وقف پر سکون میں بدل جاتی ہیں۔ یہی قاعدہ الٹے پیش اور کھڑی زیر والے حروف کی علامات پر بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور علامت زبر کی تنوین یعنی فتحتین کی ہے، جس پر وقف کرنے پر دو زبر کو الف مدہ یعنی ایک زبر اور الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ اسی کا مترادف کھڑی زبر بھی ہے۔ قرآنی آیات میں حمزہ کی زبر کی تنوین دو صورتوں میں لکھی ہوئی ملتی ہے، جیسے حمزہ دو زبر۔ حمزہ کے نشان کے اوپر دو زبریں یا حمزہ کے نشان پر دو زبروں کے علاوہ آگے الف بھی ہوتا ہے۔ پڑھنے میں یہ دونوں طرح کی حمزہ ایک جیسی پڑھی جائیں گی، یعنی وقف پر حمزہ کے اوپر زبر اور بعد کا الف۔ جس زبر کی تنوین والی حمزہ پر دو زبروں کے بعد الف نہیں ہے، وہاں بھی وقف پر حمزہ پر ایک زبر اور الف پڑھا جاتا ہے۔ کچھ مواقع پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ حمزہ کی تنوین پر وقف کرتے ہوئے حمزہ کی زبر کے بعد الف لگا کر نہیں پڑھتے۔ اس غلطی سے اجتناب کرنا چاہیے اور حمزہ کی تنوین فتحتین والی پر وقف کرتے وقت حمزہ کی زبر کے بعد الف لگانا چاہیے، جیسے ما ان کو وقف پر ما آپ اور نساء کو وقف پر نساء پڑھیں گے، اور مسلسل تلاوت یعنی وصل میں حمزہ کے بعد لکھے گئے الف کو حذف کر دیا جائے گا اگر لکھا ہوا ہو تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو زبر، جس کو عربی میں فتحتین کہا جاتا ہے، والے حرف پر جب وقف کرنا یعنی رکنا مقصود ہو تو ان دو زبروں کو ایک زبر اور اس کے بعد الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ چونکہ زبر والے حرف اور اس کے بعد الف کو الف مدہ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فتحتین وقف پر الف مدہ میں بدل جاتے ہیں۔ حمزہ کی فتحتین پر اگر رکنا پڑ جائے اور اس کے بعد الف نہ ہو تو وہاں بھی ایک زبر کے بعد الف پڑھا جاتا ہے، اور ملا کر پڑھنے کی حالت میں یہ الف اگر لکھا ہوا بھی ہو تو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن الفرقان کو صحیح اور درست لہجے اور تجوید کے قواعد کی روشنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور عنوان کے تحت۔ مع السلامہ۔